السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم حجاج بن یوسف کے بارے میں بات کریں گے۔ حجاج بن یوسف کیسا شخص تھا؟ ناظرین اکرام، حجاج بن یوسف کے نام سے ہم سب واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی مبشر کی موت کے بعد اس کو عراق بھیج دیا گیا تھا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج بن یوسف عمل دخل کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بلکہ ناظرین کرام، آپ کو یہ سن کر مزید حیرانگی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن مجید پر اڑاب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج بن یوسف قرآن پاک کا حافظ بھی تھا اور شراب نوشی اور بدکاری سے بھی محفوظ رہتا تھا اور زیادہ تر جہاد کرتا تھا اور فتوحات کا شوقین تھا۔ مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک ہی برائی باری تھی اور وہ تھی ظلم۔ حجاج بن یوسف ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھارا ہوا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن زبیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف حجاج بن یوسف اللہ کے ولیوں اور دین کے علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج بن یوسف نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک ہی وقت میں موجود ہوتے تھے، جس میں 20,000 کے قریب عورتیں بھی شامل تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر جو ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھ کر یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ میرے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں تو حجاج بن یوسف نے دربار میں آپ کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے ہو۔ تو آپ نے حجاج کے منہ پر کہا، ہاں میں نے کہا ہے کہ تم ظالم شخص ہو۔ حجاج نے یہ سنا اور اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تو اس پر حجاج بن یوسف نے آپ کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب سپاہی آپ کو شہید کرنے کے لیے دربار کے باہر لے کر جا رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ تو حجاج کو یہ بات ناگوار لگی اور آپ سے پوچھا کہ تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر اور اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو ڈیل دی ہوئی ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ اس کو میرے سامنے ہی ذبح کرو۔ جب خنجر آپ کی گردن پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیا اور کہا، اے میرے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو حکم دیا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ کی طرف سے منہ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا، اے میرے اللہ، تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر جگہ تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ ناظرین کرام، جب آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تو ساتھ ہی آپ کو شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ دربار میں موجود ایک دانا بزرگ بولا، اتنا خون تب ہی نکلتا ہے جب کوئی آدمی خوشی خوشی اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اور حجاج بن یوسف نے جو آخری قتل کیا تھا وہ سعید بن جبیر کا ہی تھا۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ اس قتل کے بعد حجاج بن یوسف پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ ایک ذہنی مریض بن گیا تھا۔ حجاج بن یوسف جب بھی سوتا تھا تو سعید بن جبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کے گریبان کو پکڑ کر کہتے، اے ظالم شخص، میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جس کی وجہ سے تو نے مجھے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ حجاج بن یوسف کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی جس میں اس کے کلیجے سے سردی نکل کر پورے جسم پر پھیل جاتی اور وہ کانپتا۔ آگ کی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس کے قریب لا کر رکھ دی جاتی اور اس کی چمڑی جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ ایک حکیم نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک دھاگے سے باندھ کر اس کے گلے کے راستے پیٹ تک بھیجا اور جب نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ گوشت کے ساتھ کیڑے مکوڑے لگے ہوئے ہیں اور ان کی بدبو ایک مربع زمین تک پھیل گئی۔ درباری بدبو سے تنگ آ کر اس کے پاس سے بھاگ گئے اور حکیم بھی بھاگنے لگا تو حجاج بن یوسف نے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ میرا علاج کون کرے گا؟ تو حکیم نے جواب دیا، تمہاری بیماری زمینی نہیں ہے، یہ بیماری آسمانی ہے، تم اللہ کی پناہ مانگو۔ حجاج بن یوسف نے حضرت حسن بصری کو بلوایا اور ان سے دعا کی اپیل کی تو آپ حجاج بن یوسف کو دیکھ کر رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے تم کو کہا بھی تھا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کرو، مگر تم کہاں باز آئے تھے۔ ناظرین کرام، حجاج بن یوسف عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہ اندر اور باہر سے جل رہا تھا۔ موسیٰ بن جبیر کی موت کے 40 دن بعد ہی حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی تھی۔
جب حجاج بن یوسف کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنے کا کوئی امکان نہیں تو اس نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے پاس بلوایا اور ان کو کہا کہ میرا جنازہ رات کے وقت پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان مٹا دینا، لوگ مجھے میری قبر میں بھی نہیں رہنے دیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ ظالم کو چاہے اللہ جتنی بھی ڈیل دے دے مگر ایک نہ ایک دن ضرور پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔